الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. پیار عقیدت محبت ادب احترام دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. میں بندے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا. میں بندے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا. لیکن کا طلبگار ہوں مولا. میں بندے آسی ہوں گناہگار ہوں مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندے آسی ہوں. میری نہایت واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام سٹے جوتے علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ اور آپ اشاقان مصطفیٰ جلوہ فرماہی بھی جنہاں دا خصوصی خطاب ہونے علامہ قاری محمد اعجاز احمد رضوی صاحب. میں صرف چند منٹ کی حاضری اپنی پیش کرتے اجازت لینا. اگر محبت نال بیٹھے تو آکھو سبحان اللہ. اللہ رب العزت بڑا ہی کرم فرمایا کہ ایسی ہی کوئی شادیاں ہونی جنہاں شادیاں ہوتے کر بغیرتی کو عروج ہوندے. ایسی شادیاں جتے کر ساری ابتدا جڑی شادی دی تھی دیئے شرع غیر دے مطابق ہوں دیئے شریعت غیر قانون دے مطابق ہوں دیئے. یقیناً او گھر بھی بل آباد نہیں رہن دے. جڑے گھر دے بنیاد نمی ازواجی زندگی دی بنیاد آقا علیہ السلام دی مقدس خوشی ملاد ہوئے. یقیناً اس جوڑے دے اندر کرہاں بربادی دا سبب بھی پیدا نہیں ہو سکتا.
تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمائے کہ اگر میں تو کو خوشی دیواں، اگر میں تو کو نعمت دیواں، میں تو کو کوئی فضل تو رہتے کراں، بل تو کو چاہیے کہ تساں خوشی کرو۔ اساں خوشی بے طریقے نال کرے نہیں، تماشا تاڑی کر دے، ڈھول دھماکے دے رہ دے، اے خوشی نہیں، اے شیطان کو راضی کم کرانا لہے جڑا اے چاچا کی دی بیٹا اے رحمان کو راضی کرنا او کم کر جڑا تے رحمان بھی راضی تھی بھی اون رحمان دا مصطفیٰ بھی راضی ہو ایک دفعہ آکو سبحان اللہ میں پڑھا رب دا قرآن۔ خالق لم یزل نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرا محبوبہ، اے میرا محبوب واللیل دے زلفاں والیا، اے بددعا دے چہرے والیا، اے میرا محبوبہ اپنے غلامہ کو ارشاد فرما لو کیڑی چیز ارشاد فرمایا جل میری طرف تو کو فضل ملے، رحمت ملے، بل کیا کرنا چاہیے فرمایا فلیفرحوا، بل چاہیے کہ رج رج دے خوشی کرو، بل تو کو چاہیے کہ میرا رب العالمین دی پاک بارگاہ خوشی دا سجدہ ادا کرو۔ اللہ رب العزت پیارے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے دیوانو، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمائے جس ٹائم میں تو کو خوشی عطا کرا، تو کو فضل دیواں، کوئی رحمت دیواں، کوئی نعمت عطا کرا، بل خوشی کو اظہار کرو، خوشی دا اظہار کرو، شریعت مطابق کم کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک حدیث مبارکہ بیان کر دے میں اجازت طلبگار۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے ایک ایسا غلام جڑا ایک شہر کو اپنے چھوڑ دے باہر چلا گئے کہ تجارت دے سلسلے دے نال گھر دے اندر بیوی حیادار پردہ دار گھر لیے گھر دے اندر بیٹھی ہے، انہیں گھر لینے منع کی دے کہ گھر کو باہر قدم نہیں رکھنا، گھر تو باہر دے نہیں بجنا، میری اجازت دے کو کہنے۔ وقت گزرتا کیے او جوان ہے باہر چلا گئے، باہر ملک دے اندر اپنے تجارت دے سلسلے دے نال رہندا پئے، ایک پیغام قاصد لے دے آئے اس عورت دے گھر، اس عورت کو آدھا اے اللہ دی پیاری بندے تیرا باپ بیمار ہے، تیرا بیمار باپ بیمار ہے، تیرا والد بیمار ہے، انہیں عیادت کرنے واسطے تک وہ پیغام آئے، انہیں کول چلی ون، انہیں پیغام سدھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پاک بار گیا قدس کے اندر پیش کی دے عرض کریں دیا سونیا میرا گھر دا بندہ باہر چلا گئے، میں کو اجازت نہیں آکھ گیا کہ گھر تو باہر تے قدم نہیں رکھنا، میں کو پیغام آگئے کہ تیرے باپ شدید علیل بیمار ہے، کیا میں کو پوچھن واسطے ونیا یا نہ ونیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دی پیاری بندی، اے میری غلامہ میرے واسطے اگر تک گھر دا بندہ اجازت نہیں دے دے گیا، گھر بے گھر آلے دی تابعداری کر، گھر آلے دی فرما برداری کر۔ او پاک بی بی پاک دامن بی بی گھر دے اندر بیٹھی رہی ہے، وقت گزرتا گیا قاصد آئے پیغام لے دے آدھے اگر لگا اے بی بی تیرے گھر تیرا باپ فوت ہی گئے، دنیا تو پردہ کر گئے، جس ٹائم اس نے سنا کہ باپ فوت ہی گئے میدہ اج دے ساریا ماما بہنائن بغیر اجازت شوہر دے باہر چل دیا دانیا کہ خیر کو پتہ گھر لے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتا، باپ کو بھی خبر نہیں ہوندے۔ اور مسلمانوں اپنی بیٹیاں دیا اپنی بہنوں دیا اپنے گھر والے دیا او کردار اپناؤ جڑا صحابہ کرام دا کردار ہے، جڑا حضور پاک دے غلام دا کردار ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو پروانے ہو جس ٹائم خبر آئی ہے کہ گھر باپ فوت ہی گئے، انہیں ول پیغام بھیجا سنیا یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہی گئے، کیا ہوں میں دا منہ دے کر واسطے وائن سکتی ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ بی بی جل تیرا گھر دا شوہر تک اجازت نہیں دے دے گیا تا وال تو گھر تو بہر قدم نہ رکھ۔ جس ٹائم اس پاک بی بی نے دیتا ہے گھر دے اندر بیٹھی رہی ہے، شریعت پابند رہ گئی ہے، باپ فوت ہی گئے لیکن باپ دے جنازے دے نہیں گئے، باپ دا منہ دے کر واسطے نہیں گئے۔ جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام
جان تک خبر پہنچی او پاک بی بی گھر کے اندر بیٹھی رہی ہے جس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العزت نے اس پاک بی بی دے وجہ تو رب لم یزل اس پاک بی بی دے والد دی بخشش فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرا محبوب ایسا اس دے والدی بخشش فرما دی تھی کیڑے وجہ دے فرمایا اس اپنے گھر والے دی اتباع و فرما برداری کی تھی اور میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری شریعت دے اندر سجدہ کرن دی اجازت ہویا میں گھر والے کو اجازت دے وہاں اپنے گھر دے بندے شوہر کو سجدہ کریں میرے دوستو بزرگو گھر والے دا بڑا ہی مقام ہے شوہر دا بڑا ہی مقام ہے ایویں ہی عورت دا بھی اوے مقام ہے گھر والے کو بھی چاہیے گھر والے دے حقوق دا بھی خیال رکھے ان دے ضروریات چیزوں دا بھی خیال رکھے اور گھر والے دا بھی چاہیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس ٹائم سویر کو مرد ویندے نا کماون واسطے شام کو گھر آندے تھکا آیا گھر والی کو چاہیے کہ والو کو مسکرا دے ان دے نال بہوے تاکہ انہی ساری نہاری تھکاوٹ دور تھی ونگی لیکن آج ساری بیبیاں دا کوئی عجیب طریقہ ہے پیا کوئی عجیب ہی انہوں نے طریقہ ہے پیا سار چپاری سہیلیاں دے وچ دوستاں دے وچ خوش گپ نال وقت گزرے سن جلے پتہ لگ سی نا گھر والے بندے دا آمن دا وقت دے یا سر دے پٹی باد لے سن کوئی ایڈو درد ہو سی کوئی ایڈو پیڑ ہو سی پئی خدارا اپنی بچیاں دی اپنی اولاد دی تربیت جلے تسا کرے سو نا شریعت مصطفیٰ دے مطابق وال تواڈی بیٹی بھی جلے گھر دے اندر آسو نا کھڑا تھی دے استقبال کرے سی بابے دی عزت بھی کو پتہ ہو سی گھر والے دی عزت بھی کو پتہ ہو سی کو پتہ ہو سی کہ گھر والے دا کیا ہی مقام ہے سامعین ذی وقار اللہ رب العزت پاک بارگاہ اندر دعا ہے رب لم یزل میں نہ چیز دی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے آمین بجاہ النبی آمین